شیطان کتنی بار اور کب کب رویا؟ ناظرین اکرام، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 میں ہے کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی۔ دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا تب بھی ابلیس بہت رویا۔ تیسری بار جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تب بھی شیطان بہت رویا۔ چوتھی بار جب سورۃ فاتحہ شریف نازل ہوئی تب بھی شیطان بہت رویا۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھویں والی آگ سے پیدا کیا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس نے جن کو بغیر دھویں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ ابلیس نام کا سبب۔ پہلے سریانی زبان میں ابلیس کا نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا، جس کا معنی ہے بلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ اس کا ایک نام شیطان بھی ہے، جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو واز کیا۔ 30,000 سال تک کروبیین فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک روحانیین فرشتوں کا سردار رہا اور 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا۔ آسمان دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف، چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی، پانچویں آسمان میں اس کا نام متقی، چھٹے آسمان میں اس کا نام خازن، ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل لکھا تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا اور خدائے رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت اور ریاضت کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھا، مقام و منصب سے محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو اللہ رب العزت نے سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبہ شریف کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ ناظرین کرام، جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو گناہوں سے بھرے ہوئے مسلمانوں کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔